بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ تیسرے خلیفہ اور ذو النورین کے لقب سے ملقب مشہور صحابی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم اس حدیث کا آسان الفاظ میں یہ ہے کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کا علم سیکھے اور دوسرے لوگوں کو سکھائے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قرآن کریم میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ حامل قرآن یعنی قرآن کو سیکھنے والا اور قرآن سکھانے والا تمام لوگوں میں سب سے بہترین انسان قرار دیے گئے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر سی تمہید کو سمجھ لیجیے۔ انسان کو اگر ہم ظاہری طور پر دیکھیں تو انسان میں عام طور پر ظاہری طور پر وہی خصوصیات دکھائی دیتی ہیں جو دیگر جانداروں میں ہیں۔ مثال کے طور پر تمام جاندار اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں، تو جیسے یہ چیز دوسرے جانداروں میں ہے ویسے ہی انسان میں ہے۔ تمام جاندار اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، انسان بھی اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے۔ تمام جاندار جب تھک جائیں تو آرام کرتے ہیں، انسان بھی اسی طرح جب کام کاج سے تھک جائے تو آرام کرتا ہے۔ تمام جاندار اپنے نفع کے خواہش مند ہوتے ہیں، اپنی بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں، ویسے ہی انسان بھی اپنی بہتری کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے جو وہ بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور تمام جاندار ایک مخصوص مدت گزار کر مر جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی انسان بھی۔ تو اب انسان میں اور دیگر جانداروں میں، جن کو ہم حیوانات کہتے ہیں، کوئی بڑا فرق تو ہمیں ان چیزوں میں نظر نہیں آیا۔ تو پھر انسان دیگر جانداروں سے ممتاز اور ان سے اشرف اور ان سے زیادہ مقام و مرتبے کا اور عزت کا حامل کیوں ہوا؟ کیوں اشرف المخلوقات ہونے کا تاج اس کے سر پر سجایا گیا؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے انسان کا قابل علم ہونا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ انسان کی طبیعت علم کو سیکھ سکتی ہے، علم کو قبول کر سکتی ہے، کلیات و جزیات کا ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، غلط اور صحیح میں فرق کر کے غلط کو صحیح پر، غلط کو چھوڑنا اور صحیح کو اختیار کرنا اور صحیح کو ترجیح دینا انسان یہ کر سکتا ہے علی وجہ البصیرت۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی فضیلت دیگر جانداروں پر محض علم کے بلبوتے پر۔ تو اب علم تو بہت سارے ہیں اس دنیا میں، تو جب یہ پتہ چلا کہ انسان کی فضیلت دیگر جانداروں پر علم کے حوالے سے ہے، تو اب ہم علوم کی طرف دیکھیں تو کچھ علوم ایسے ہیں جو کم فائدہ مند ہیں، کچھ علوم ایسے ہیں جو زیادہ فائدہ مند ہیں۔ تو انہی علوم کی فہرست میں اگر ہم قرآنی علوم کو دیکھیں، قرآن کریم کو دیکھیں، تو سب سے سر فہرست ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ بات ہم محض عقیدت کی بنیاد پر نہیں کر رہے۔ دنیا نے دیکھا کہ جب اس زمین پر قرآن کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور قرآنی ہدایات کے مطابق معاشرہ تشکیل دیا،
تو ایک فلاحی معاشرہ تشکیل پایا، ایسا فلاحی معاشرہ جہاں پر انسان کی پیمائش کے پیمانے میں نہ تو دولت تھی، نہ رنگ تھا، نہ نسل، نہ خاندانی وجاہت، نہ بڑا قبیلہ، بلکہ انسان کی قدر و منزلت جانچنے کا پیمانہ، اس کا کردار، اس کی کوشش اور اس کی جد و جہد جو اچھائی کے لیے تھی وہ تھی۔ اور ہر اوسط درجے کی عقل کا آدمی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جس بھی معاشرے کے اندر انسانوں کے مقام و مرتبے کے تعین کا پیمانہ خاندانی وجاہت یا مال و دولت یا حسن و جمال یا رنگ و نسل یا علاقہ یا اسی طرح کی اور دنیاوی چیزیں ہوں گی، وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، اور وہاں پر انسانوں کا، بالخصوص باصلاحیت انسانوں کا استحصال عام طور پر دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جہاں پر جس معاشرے میں انسان کے کردار، اس کا عمل اور اس کی جد و جہد کو اس کے مقام و مرتبے کے تعین کرنے کا پیمانہ بنایا جائے، وہاں پر ہمیشہ باصلاحیت لوگوں کی قدردانی ہوتی ہے، اور باصلاحیت لوگوں کو اپنی صلاحیتیں معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے بڑھ چڑھ کر استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے، اور حوصلہ افزائی چونکہ معاشرے کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ بڑھ چڑھ کر اپنی انہی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر معاشرے کی بہتری کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ہر وقت لگے رہتے ہیں اسی کوشش میں۔ تو یہ تو دنیاوی زندگی کے حوالے سے ہوا۔ اب دنیاوی زندگی میں انسان کا چاہے معاشرتی پہلو ہو، چاہے اقتصادی پہلو ہو، چاہے مذہبی پہلو ہو، اور چاہے تہذیبی پہلو ہو، جو تہذیب، جو معاشرتی نظام، جو سیاسی نظام، جو خاندانی نظام اور جو مذہبی نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی علوم کی روشنی میں تشکیل دیا، وہ دنیا میں آج بھی بے مثال اور یکتا ہے۔ کوئی اس کا ثانی اور کوئی مثل نہ انسان کی آنکھ نے آج تک دیکھا، نہ اس سے پہلے دیکھا، نہ اس کے بعد۔ تو اس لیے وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی اگر انصاف کی نظر سے دیکھیں تو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ قرآنی علوم کی بدولت جیسا بہترین باہمی عزت و احترام اور باہمی احساس اور باہمی رواداری پر مبنی معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی اصولوں کے مطابق ترتیب دیا تھا، اس کے بعد یا اس کا کوئی بھی نعم البدل انسانی تاریخ میں آج تک دکھائی نہیں دیا۔ اب ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان صرف دنیاوی زندگی پر نہیں، دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی پر بھی ہے، اور قرآن کریم کو جب ہم دیکھیں تو نہ صرف ہمیں دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے طریقے بتاتا ہے، بلکہ ہماری آخرت کو بھی بہتر بنانے کے لیے ایک جامع فریم ورک جو عقائد و عبادات کی شکل میں ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کرتا ہے۔ ہم بطور مسلمان قرآن کریم کو سیکھ کر اور اس کو سکھا کر قرآن کریم کی تعلیم کو عام کر کے نہ صرف اپنی دنیاوی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں، ایسی زندگی ہو سکتی ہے قرآن علوم کی روشنی میں اگر ان پر عمل کیا جائے کہ جس میں کوئی اپنے مال و دولت، دنیاوی جاه و حشمت اور خاندانی قبائل اور عہدوں کی وجہ سے کوئی دوسرے کا استحصال کمزور نہیں کر سکے، اور قرآن علوم ہی کی روشنی میں ہم اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اور کامیابی کا تصور بھی قرآن کریم نے جو ہمیں دیا ہے وہ سب سے جامع ہے۔ تو اسی قرآن کریم کے علوم کی فیض آوری اور فیض رسانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث
بالکل برمحل ہے اور عقل کے قریب کہ قرآن کو سیکھنے والا اور قرآن دوسروں کو سکھانے والا سب سے بہترین انسان ہیں، جن کو پیارے نبی نے ایک ہی جملے میں سمو دیا، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حامل قرآن بنائے، قرآن سیکھنے والا بنائے اور دوسروں کو سکھانے والا بنائے، اور نہ صرف سیکھنے اور سکھانے والا بلکہ سیکھ کر اپنی زندگیوں پر نافذ کر کے اپنی دنیاوی زندگی کو بھی اور اپنی آخرت کی زندگی کو بھی بہتر بنانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کام میں ہماری مدد کرے، ہمارے لیے آسانیاں مہیا کرے اور اسباب پیدا کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔